ہمارے معاشرے میں بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ جبکہ بیٹی اور بیٹوں سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ بیٹے کو روز مرہ کی زندگی کی روایات، رہن سہن کے طور طریقے، ادب و آداب سکھانے پڑتے ہیں، لیکن بیٹی ان خصوصیات کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش، ان کی شادی وغیرہ کی فکر کی ادائیگی پر جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے وہ اپنے زاویے سے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے۔ بیٹی پرورش ماں باپ کو کرنے کی بجائے الٹا بیٹی ماں باپ کی پرورش ایک مخصوص زاویے سے کرتی ہے، اور وہ نور نظر، دل کی صدا، مصل دعا، مصل شفا بن جاتی ہے۔ بیٹی دل میں رہتی ہے تاعمر دھڑکن کی طرح، بیٹی کبھی سینے سے جدا نہیں ہوتی۔ بیٹی کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی، وہ اس قدر حیا کی پابند ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے، بیٹی پرائی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹی جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن روحانی طور پر وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ سسرال کے کڑوے گھونٹ بھی ہنستے ہنستے پی لیتی ہے، لیکن اپنے بندھن کبھی ختم نہیں کرتی۔ لیکن بیٹا کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہیں پر چلتے چلتے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ ایک کسی فقیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کی میت پر جہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے، وہیں ایک سوالی بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب جنازہ پڑھا گیا تو اس نے آ کر آواز لگا دی کہ اس نے میرے چند لاکھ روپے دینے ہیں، جب تک وہ رقم ادا نہیں ہوگی میں اس کی میت کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ اب اس مرنے والے کے بیٹے پاس کھڑے تھے، مگر کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کہہ سکے کہ ہمارے باپ کے جنازے کو اٹھنے دو، اس کی رقم ہم ادا کریں گے۔ سب یہی سوچ رہے تھے، بڑا بھائی ادا کرتے، چھوٹا بیٹا ادا کرتے، درمیان والا بیٹا ادا کرتے، کوئی بھی بیٹا اپنے سر یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ جنازے کے اندر دفنانے میں بہت دیر ہو گئی تو یہ شور شرابہ گھر تک پہنچا۔ گھر کے اندر ایک باپردہ اور نیک بیٹی تھی۔ اس نے سارا معاملہ سنا، اپنی جمع پونجی ساری اٹھائی اور جنازہ گاہ کے اندر پہنچ گئی۔ کہا، اے سوالی، سوال کرنے والے، یہ لے میری جمع پونجی، یہ میرے زیورات، سب کچھ تیرے قدموں میں لا کر پھینک دیا ہے۔ خدا کے لیے میرے باپ کا جنازہ اٹھنے دے، اسے قبر کے حوالے کرنے دے۔
تیری جو رقم بچ گئی وہ میں پائی پائی کر کے ادا کر دوں گی، مگر میرے باپ کی یہاں رسوائی نہ کر۔ یہاں پر بیٹے بھی تو کھڑے تھے، اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کی فکر کریں، اپنے باپ کی رسوائی کی فکر کریں، مگر بیٹی نے آ کر یہ سارا معاملہ حل کر دیا۔ اور وہ سوالی کہنے لگا کہ بیٹی، میں نے اس کے پیسے اس سے لینے نہیں بلکہ اسے دینے ہیں، اور میں یہی تلاش کر رہا تھا اس کا حقیقی وارث کون ہے، تو مجھے پتہ چلا اس کا حقیقی وارث اس کی بیٹی ہے۔ ہمیشہ بیٹیاں وہاں پر ساتھ دیتی ہیں جہاں پر سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کی ہر بیٹی کے نصیب اچھے کر دے۔ زمینوں کے لشکر اور آسمانوں کے فرشتے بیٹیوں کی مدد کے لیے مسخر کر دے، اور ان کے لیے دیندار گھرانہ ایمان والا شوہر نصیب فرما۔ اے اللہ، نیک اور صالح اولاد کے ساتھ ساتھ وسیع رزق عطا فرما۔ اپنی رحمتوں، برکتوں، خیر و عافیت کے سب دروازے کھول دے، اور ان کے راستے خیر ہی خیر ڈال دے، اور ہر شر کو ان سے دور کر دے۔ ان کے اور ان کے خاوند کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور انہیں عافیت والا لباس زیب تن کروا دے، اور انہیں ہر مرض اور رنج سے شفا عطا فرما۔ سب کہہ دو آمین۔